اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نیک کام کرنے والے لوگوں کے فضائل، ان کا اکرام اور اعزاز، خصوصیات، ان کو ملنے والی نعمتیں اور بہت سارے چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام شراب والے پیئیں گے جنہیں کافور کی آمیزش ہوگی، ایسے چشموں سے بھرے جائیں گے، عینا یشرب بہا عباد اللہ، ایسے چشموں سے بھرے جائیں گے جن سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں۔ یفجرونہا تفجیرا، ان چشموں میں عجیب بات یہ ہوگی کہ جنتی جہاں چاہیں گے ان چشموں کو لے جا سکیں گے، جہاں چاہیں گے ان کو لے جا سکیں گے، جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ ان چشموں کو لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ چشمے ان کے اشاروں کے مطابق چلیں گے، یہ جدھر اشارہ کریں گے وہ چشمے ادھر ہی چلیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ ایسے لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے واجبات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی عام ہوگی کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اس دن پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، کھانا کھلاتے ہیں قیدی کو، باوجود ہے کہ وہ قیدی کافر اور لڑائی میں برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو قید میں ہے وہ مجرم ہی ہے، چاہے جنگ میں مجرم ہو یا ویسے، لیکن یہ اللہ والے نیک لوگ ایسے اچھے ہیں، ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ قیدی جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کھلاتے ہیں، اور یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ لوگ اپنے دل میں یا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلا رہے ہیں، زبان سے کہیں یا دل میں ہی کہیں، قیدی کو دے رہے ہیں رضا اللہ کی مقصود ہے، اور مسکین کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ضرورت مند کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ قیدی ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں لہذا ہمیں تم سے کچھ بدلے کی امید ہے، نہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور نہ ہی ہم اس پر آپ کا شکریہ چاہتے ہیں، اور نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آگے سے آپ کہیں جناب بہت شکریہ، آپ نے ہم جیسے ضرورت مندوں کا خیال کیا، آپ کی بہت بڑی مہربانی، ہمیں اس چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری مہربانی ادا کرنے کی یا ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بس تمہارے شکریہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ صفات ان لوگوں کی ہے جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بہت کم ہیں۔ آپ کسی مسکین کو دو
یا کسی ضرورت مند کو دو یا کسی حاجت مند کو دو یا کسی یتیم یا قیدی کو دو، اور آگے سے وہ یہ نہ کہے ملک صاحب، جناب چودھری صاحب، جناب سیٹھ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اگلی مرتبہ اس کو نہیں دیں گے۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے دیا اور اس نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ کی تعریف نہیں کی، آپ کو دعائیں نہیں دی، تو تم کیا کہو گے؟ اگلی مرتبہ تم نہیں دو گے اس کو۔ ہمارا معیار یہ ہے، جبکہ اللہ جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے ان کا معیار یہ ہے کہ وہ ان سے کچھ شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ بھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کچھ دیتے کسی کو، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کسی پر کچھ خرچ کرتی، تو وہ اتنا محتاط رہتی کہ مجھے یہ دعا بھی نہ دے، دعا کی نہیں، اگر میں کچھ دے رہا ہوں اور پھر آپ دعا دے رہے ہیں، عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے، نہیں بھی ہمیں نہیں ضرورت، اللہ جانے اور یہ خرچ کرنا جانے، ایسے لوگ۔ اور فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بلکہ ہم تو اس وجہ سے تمہیں کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت دن اور تلخ دن یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، ہمیں قیامت سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم دے رہے ہیں اور اس نیت سے کہ خدا پاک راضی ہو جائے اور اس سخت اور کڑوے اور تلخ دن اللہ تعالی ہمیں اس سختی سے بچا لے، ہم تو اس لیے دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا، ان کو تازگی، سرور، فرحت، مسرت، خوشیاں عطا فرمائے گا، اللہ ان کو خوش کرے گا، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کے لیے دے رہے تھے، ان کا مقصد بدلہ نہیں، دنیا میں اللہ کے لیے دے رہے تھے، ان کا مقصد شکریہ نہیں، دنیا میں اللہ کے لیے دے رہے تھے، ان کا مقصد مہربانی نہیں، دنیا میں اللہ کے لیے دے رہے تھے، ان کا مقصد شہرت نہیں، نام و نمود نہیں، اللہ کی رضا، خوشنودی، بس۔ تو اتنا اخلاص رکھ کر جو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمبر ایک، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم اس دن کی سختی سے بچائیں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، ان کو ہم اس دن کی سختی سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر دو، ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ان کو تازگی اور سرور اللہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کو اس پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور ایسا لباس عطا کرے گا اس حالت میں کہ وہ جنت میں مسہریوں پر تکیے لگا کر، ٹیک لگا کر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں جنتی بیٹھے گا تخت پر اور گو تکیے لگا کر اور آرام دہ ریشمی نیچے گدے بچھا کر اور نرم نرم تکیے پیچھے لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا جب بیٹھے گا تو لا یرون فیہا شمسا، نہ وہاں گرمی کی تپش پائے گا اور نہ ہی زمہریرا ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی، نہ اس کو گرمی لگے گی نہ ہی اس کو ٹھنڈک پہنچے گی، بلکہ معتدل بہار والا موسم ہے جنت کا، سدا بہار وہ موسم رہتا ہے۔ ایسا نہیں آج گرمی کل زیادہ ٹھنڈک، آج زیادہ گرمی آج تھوڑی گرمی، نہیں، جنت کا موسم سدا بہار بہار ہی رہتا ہے، اس میں کبھی گرمی نہیں ہے، سردی نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک معتدل موسم میں رکھے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان جنتی
جن کے صفات اللہ نے پیچھے ذکر کیے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان پر درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے ان کے مطیع ہوں گے۔ درخت جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر لگا ہوا پھل اور وہ خوشے اس کے فرما بردار ہیں، وہ جنتی وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اور پھر فرمایا وَيُطَافُ مطیع، جس وقت جس طرح جیسا وہ جنتی چاہے گا، درخت کو چاہے گا پیچھے ہو جائے وہ پیچھے ہو جائے گا۔ درخت کی ٹہنی کے بارے میں وہ اگر ٹہنی کو کہے تھوڑا سا اور اوپر ہو جائے وہ اور اوپر ہو جائے گا، اس کو اگر کہے پھیل جا وہ پھیل جائے گا، اس کو کہے چھتری بن جا چھتری بن جائے گا، اور اس کو کہے کہ تمہارے اوپر جو لگا ہوا پھل ہے یہ مجھے دے، وہ پھل اس کے پاس نیچے آ جائے گا، ایسا مطیع اور فرما بردار۔ اور پھر فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے گلاس لائے جائیں گے، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے، قواریر من فضہ قدروها تقدیرا، اور وہ شیشے بجائے کانچ کے چاندی کی طرح بنے ہوئے ہوں گے، جو اس عالم میں دشوار نہیں، ان کو بھرنے والوں نے صحیح اندازے سے بھرا ہوگا۔ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور فرمایا وہاں کافوری شراب کے علاوہ ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اس آب خورے میں جو شراب یا جام یا جو اللہ تعالیٰ نے جنتی کو پلانے کے لیے شربت بنایا ہے، اس میں ایسی ٹھنڈک، ایسا مزہ، ایسی چاہت، منہ پہ اوپر رکھنے کی دیر ہے، اگر منہ کے ساتھ لگا کر جنتی کہے یار اس سے انار کا ذائقہ آنا چاہیے، وہ فوراً انار کے ذائقے میں بدل جائے گا۔ جنتی کہے یہ جوس اگر آم کے ذائقے سے ہو تو اور مزہ آئے گا، وہ پیتے پیتے بدل جائے گا، آم کا ذائقہ دے گا۔ وہ اگر کہے کاش یہ انگور کا ذائقہ دیتا، بس اس کے یہ سوچنے کی دیر ہے، وہی آب خورا اور پینے کا جام فوراً انگور کے ذائقے میں بدل جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اس کو ایسے لڑکے لے کر آتے جاتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ایسے حسین جو لڑکے جنتیوں کی خدمت پر مامور ہیں وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ آج کپڑے گندے ہو گئے، آج ناخن بڑھ گئے، آج مونچھیں بڑھ گئیں، آج جناب حجامت سر کے نہیں، سدا جوان، ہمیشہ جوان، کبھی میل نہیں آئے گا ان پر، کبھی ان میں سستی نہیں آئے گی، ہر وقت جنتی کی خدمت کے لیے نوجوان الرٹ رہیں گے، اور جب جنتی اشارہ کرے گا فوراً حاضر جناب، حکم کرو، ہم آپ کے خدمت کے لیے اللہ کی طرف سے مامور افراد ہیں، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ ایسے لڑکے فرمایا کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور فرمایا وہ ایسے حسین اگر تو ان کو دیکھے اگر تو ان کو دیکھے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اگر تم ان کو دیکھو تو تمہیں تو گمان کرے کہ یہ موتی ہیں، اتنے خوبصورت جنت میں وہ خادم پھر رہے ہوں گے، تمہیں ایسے لگے گا کہ موتیاں ہیں، ایسا تمہیں گمان ہوگا، اور موتیاں بکھرے پڑے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو اوپر اللہ نے ذکر کی ہیں فقط یہی نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو اس جگہ کو دیکھے گا، صرف یہ نعمتیں نہیں ہیں جو ابھی آپ کو اللہ کی قرآن سے سنا، نہیں صرف اتنا نہیں، آگے فرمایا جب تو اس جگہ کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، اللہ سب کو لے جائے، جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو وہاں بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا ملک اور بڑا جہان نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا، نعیما و ملکن کبیرا، بہت بڑا ملک عظیم،
علاقہ ہوگا بھرا ہوا، اور وہاں اور فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان لوگوں پر وہاں باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے غرض مختلف قسم کے مختلف لباس ہوں گے، اور فرمایا کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور فرمایا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ہاتھوں میں اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا پاک شراب، اللہ ان کو پاک شراب پلائے گا۔ جنت میں 3 قسم کے پانی ہیں، 3 قسم کے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے خزانے بنائے، شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اپنا جام گلاس جگ اٹھاؤ اور پیو، ایک پینے والا یہ ہے۔ ایک پینے والا یہ ہے جس کو پلانے کے لیے نوکر کھڑے ہیں، وہ اشارہ کرے گا لاؤ، وہ لے آئیں گے، یہ جنتی پیے گا۔ اور تیسرا وہ ہے جس کو وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جن کو خود اللہ کی ذات پلائے گا، کما یلیق بشانہ، کیسے پلائے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ جن کو خود پلائے گا کیسے پلائے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، فرمایا کہ جو نہایت پاکیزہ شراب ہوگی جو اللہ پلائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ تمہارے اعمال، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور تم نے جو کوشش دنیا میں کی تھی وہ قابل قدر ہے، تم نے جو کوشش دنیا میں کی قابل قدر ہے، اپنی تکلیف برداشت کی، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور اپنی خواہشات کو دبا کر، تقاضے روک کر، کام چھوڑ کر، مصروفیات ترک کر کے اللہ نے جب بلایا آپ آ گئے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اللہ ان کو ایسے انعامات نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی یہ نعمتیں جو اللہ نے ذکر کی بروز قیامت ہر ایمان والے کو نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہ کر ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔